السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، امریکہ کے اندر لابنگ فرم کرنا مختلف ادوار کے اندر اس کی بڑے چرچے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا دور حکومت ہو، مسلم لیگ نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا، ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے لابنگ فرم کی ہائرنگ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا ہے امریکہ کے اندر بالخصوص۔ لیکن اب ریسنٹلی جہاں پہ حکومت نے کچھ مقاصد کے لیے لابنگ فرمز ہائر بھی کیں، اور وہ لابنگ فرم بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی جو بیرون ملک موومنٹ تھی، جو ان کی ایفرٹس تھیں، جو کانگریس کو وہ اپروچ کر رہے تھے، ان معاملات کی حد تک تھی۔ لیکن اب یہ اچانک امریکہ اور یورپی یونین کے اندر یورپی ممالک کے اندر بھی حکومتی پاکستان کے کچھ اداروں کو لابنگ کی ضرورت پیش آئی ہے۔ کس مقصد کے لیے لابنگ فرم ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ تفصیلات ایکسکلوسیولی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ بتائیں گے آپ کو گزشتہ روز پروگرام کے وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکے تھے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ ہوا، پہلے 24 گھنٹوں کے اندر بالکل ایران کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا، بڑا اس کو بھاری نقصان ہوا۔ لیکن اب جب ایران سنبھل چکا ہے، جس نے اسرائیل کو بھی بھاری نقصان پہنچایا، اور اب ایران چین کے ساتھ مل کر بہت سے معاملات کی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اس تحقیقات میں بہت ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے ایران کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہیں، انہوں نے بھی اسرائیلی فورسز کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ کون سا ملک ہے اور ایران اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہا ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی شعبہ توانائی کے اندر اسٹریٹجک بیس لائن کا درجہ رکھنے والی ہماری ملکی آئل ریفائنریز، جن کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا، جن کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ بند ہوتا دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب کچھ کاوشیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آئل ریفائنریوں کا اپ گریڈیشن اور اس کے اپ گریڈیشن کے راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ دور ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ کیسے وہ ہرڈلز ختم ہو سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بالخصوص مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں کے اوپر سینٹ الیکشن کروانے کا شیڈول باضابطہ طور پر جاری کر دیا ہے۔ اس شیڈول کے نتیجے میں اپوزیشن اور مرکز کے اندر جو حکمران اتحاد ہے اور خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن میں ہے، وہ کتنی سیٹوں پر انہوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں، اور ممکنہ طور کے اوپر سینٹ کی کتنی نشستیں وہ لے اڑیں گے، تو اس کے اوپر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، ہر دور کے اندر امریکہ کے اندر لابنگ فرم ہائر کرنا، بالکل لاکھوں ڈالرز ان کو پے کرنا، یہ ایک روایت ہے، یہ ضرورت بن چکی ہے، امریکہ کے اندر کلچر ہے۔ لیکن موجودہ گورنمنٹ میں، موجودہ دور حکومت میں بھی وہاں کچھ خدمات حاصل کی گئی لابنگ فرمز کی، لیکن ایک مرتبہ پھر امریکہ اور یورپ کے اندر بھی لابنگ فرم خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی کوشش شروع ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی پیپر رولز رکاوٹ تھے، اس کا کیا حل نکالا جا رہا ہے؟ بھٹی صاحب، یہ بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے۔ یہ جو بھی ہم گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ ان دا سپریم انٹرسٹ آف دا کنٹری کیا ہے۔ اچھا۔ اور پاکستان میں جو منسٹری آف فارن افیئرس ہے اور منسٹری آف کامرس، ان دونوں نے پرپوزلز فلوٹ کی کہ ہمیں یو ایس لابنگ فرم جو ہے یو ایس میں اور ایک ای یو میں لابنگ فرم جو ہے ہائر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور ہمیں پیپرا رول سے پہلے ایگزیمپشن دیں۔ اور یہ ایشو جو ہے، یہ ایس آئی ایف سی کی میٹنگ 18 جون کو جو ہوئی تھی ایگزیکٹو کمیٹی کی، اس میں یہ ایشو ڈسکس ہوا، ڈیلیبریٹ ہوا، اور پھر ایس آئی ایف سی کے میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی دونوں جو پرپوزلز ہیں ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں اور اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں، اور موفا کو یعنی کہ منسٹری آف فارن افیئرس کو اور کامرس منسٹری کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنی کوڈل فارمیلٹیز پوری کریں، اور آپ جو ہیں یہ فیڈرل کیبنٹ سے اس کی اپروول لے لیں ایگزیمپشنز کے حوالے سے، تاکہ آپ فوراً سے پہلے ہائر کریں۔ یہ تھی ارجنسی کیا تھی، کیوں تھی، کیا وجہ ہے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو یو ایس میں جو سسٹم ہے ایسا ہے کہ وہاں پہ آپ کو لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کرنا پڑتی ہیں فار سرٹن پرپزز۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہ جو پرپز ہے یہ بڑا عظیم پرپز ہے ہمارا۔ اچھا، وہ کیا ہے ہمارا؟ کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، نو نو نو، کیونکہ ماضی قریب میں سیاسی مقصد کے لیے
پی ٹی ہوتا آئی رہا دور ہے۔ حکومت میں بالخصوص سیاسی بالکل مقاصد کے لیے لابنگ فرمز کو وہاں پہ ہائر بالکل کیا بالکل جاتا رہا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن اس وقت ہم جو وہاں پہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کا جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ انٹرسٹ ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یو ایس میں وہ ہم وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ فرم کیا کرے گی؟ وہ جو ہمارا ٹریڈ چل رہا ہے یو ایس ٹی آر کے ساتھ، کتنا ٹریڈ ہے اور اس کو کتنا بڑھایا جا سکتا ہے، کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں، اور انویسٹمنٹس کے کیا ایونیوز آ سکتے ہیں، اور وہاں کے جو مین بزنس ٹائکونز ہیں ان کو پاکستان میں کیسے الور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ماضی میں بھی ایک ٹیفا ایگریمنٹ ہوا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب بش پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ، جونیئر بش جو تھے، اور وہ مشرف کے دور پہ جہاں پہ آئے تھے، تو ٹیفا ایک ایگریمنٹ تھا، ٹریڈ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ایگریمنٹ۔ اوکے، تو وہ ایکچولی بات آگے چلی نہیں تھی، اچھا، وہ کسی وجہ سے رہ گئی تھی، اور اس کے تحت بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کا بھی سائن ہونا تھا، لیکن وہ سائن نہیں ہو سکی۔ لیکن اب جو ہے یہ ہم نے لابنگ فرم وہاں پہ ہائر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا مقاصد یہی ہے کہ پاکستان کا ٹریڈ جو ہے وہ یو ایس اے جیسی کنٹری میں کتنا زیادہ ہم نے بڑھانا ہے، کس لیمٹ تک لے کے جانا ہے، اور پاکستان میں جو نئے ایونیوز آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کرپٹو کرنسی ہے، مثال کے طور پہ منرل سیکٹر ہے، تو اس میں بھی ہم نے میکسیمائز کرنا ہے کس کو؟ شرکت کو۔ کس کی شرکت کو؟ یو ایس کمپنیز کی شرکت کو۔ تو اس حوالے سے ہم نے لابنگ فرم جو ہے وہاں پہ ہائر کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا، اور ان کے ساتھ جو ہمارا ٹریڈ ہے، دیکھیں بڑا شاندار ٹریڈ ہے ہمارا، اور جو ٹریڈ جو ڈیفیسٹ ہے وہ یو ایس کے فیور میں، ہماری فیور میں نہیں ہے۔ ہمارا جو 5.1 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہے، اور ان کا پاکستان کی طرف 2 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ہے، 3 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے، وہ ہمارے فیور میں نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ہے نا ڈیفیسٹ ان کے حق میں ہے۔ تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کے ساتھ جو ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہا تھا، جتنا چل رہا تھا اتنا انہوں نے ٹیرف لگا دیا تھا، اور ہمارا بھی ہم پہ انہوں نے 29% ٹیرف لگایا تھا، اور 10% جو ہے انیشیل انہوں نے ٹیرف لگایا، لیکن بعد میں انہوں نے اس کو سسپینڈ کر دیا، کیونکہ ہمارے ٹاکس جو ہیں ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں، بالکل صحیح، اور ہماری جو ڈیڈ لائن ہے وہ 9 جولائی کی ہے، اوکے، یہ چند دنوں کے بعد۔ بالکل ایسا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے فنانس منسٹر صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو شاید 9 وہ جولائی اناؤنس کے کر دیں گے بعد پاکستان کی معاشی تقدیر کے بڑے فیصلے ہونے ہیں فیصلے۔ امریکہ کی طرف سے۔ بالکل، تو وہ ہم نے ان کو کچھ کنسیشنز دینی ہیں، کوئی ہم نے ان کی ڈیوٹیز کم کرنی ہے، جو کہ بڑی ہائر سائڈ پہ تھی، اور وہ ہم کریں گے۔ وہاں سے جو مشینری آئے گی اس پہ ڈیوٹی کم کی جائے گی، پھر ہم نے کروڈ آئل وہاں سے بھی لینا ہے، یہ بھی ہم ان کو انسینٹو دے رہے ہیں کہ ہم کروڈ آئل ان سے لیں WTI کے تحت۔ تو وہ جو ہے وہ تھوڑا سا برنٹ سے وہ سستا ہوتا ہے، لیکن ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا امپیکٹ آئے گا۔ ایسے ہی ہم ان سے کاٹن لے رہے ہیں 0 ریٹ ڈیوٹی پہ۔ تو ایسے ہم جو ہے نا ہماری بھی، تاکہ ہم ان کو اکموڈیٹ کریں، وہ ہمیں اکموڈیٹ کریں گے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بڑا ملک جو ہے، اتنا بڑا کلائنٹ جو ہے پاکستان کا، وہ ہمارے ہاتھ سے جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طریقے سے جو ہماری یورپین یونین کا بلاک ہے 27 ممالک کا، وہاں پہ بٹی صاحب ہماری بڑی ایکسپورٹس ہیں، تو وہ جو ایکسپورٹس ہیں تقریباً 8.5 بلین ڈالرز کے ایکسپورٹس ہیں۔ تو وہ جو ایکسپورٹس ہیں ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، یا جو وہ GSP پلس فیسلٹی کے تحت ہم جو ہے نا وہاں پہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا بلکہ ڈبل ہوئی ہے ہماری ایکسپورٹس، لیکن وہ جو فیسلٹی ہمیں ملی تھی 2014 کو ملی تھی 10 سال کے لیے، لیکن وہ 2023 میں ایکسپائر ہوئے گی، پھر ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے انہوں نے ہمیں پھر دوبارہ دے دی۔ اب وہ GSP پلس کو ریویو کر رہے ہیں، 27 کنونشنز جو ہیں وہ اس میں انہوں نے شامل کر دیے ہیں، ان میں کچھ ذرا بڑے امپارٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے پاکستان میں، منارٹیز کو پروٹیکشن ہو، جو ہے ایکسپریشن آف کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، اس کو انشور کیا جائے، اس قسم کی جو ہے نا کلاسز پہ بات ہو رہی ہے، آزادی رائے ہو، آزادی صحافت ہو، بالکل ایسے باتیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا سا GSP پلس کے جو اس کا ہے ورژن، اس کو چینج کیا جا رہا ٹھیک ہے، ہے۔ تو وہ ہم نے اب اپلائی کرنا ہے بیسیکلی اس 2025 کے اینڈ میں، دسمبر میں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں ایڈوکیسی کرنی پڑے گی وہاں پہ، لابنگ فرم اس لیے ہم ہائر کرنا چاہتے ہیں کہ تمام جو 27 ممالک ہیں وہ ہم نے ان کی پارلیمنٹ میں جا کے وہ لابنگ فرم جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہاں سے
اپوائنٹمنٹس لے کے دے گی, بندوں کا ارینج کرے گی, اور وہاں پہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے کہ تاکہ یہ جو فیسلٹی ہمیں مزید 10 سالوں کے لیے مل جائے. Very good. تو اس پہ ہمارا جو ہے نا بڑا تکیہ ہے ہماری ایکسپورٹس کا, اور یو ایس کی مارکیٹ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے, اور EU کنٹریز کی جو مارکیٹ ہے ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ ہے. ایک طرف ہمارے $8.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے, ایک طرف ہماری تقریباً $5.1 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹس مزید بڑھیں, اس لیے ہم وہاں پہ, اور انویسٹمنٹس کے بھی پراسپیکٹس ہیں پاکستان میں. بالکل تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا لابنگ فرم جو ہے وہ ہائر کرنے جا رہے ہیں, اور SIFC نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے. زبردست, یہ اور جلد از جلد ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا ہی ایک ملک کی معاشی حوالوں سے بڑا ایک عظیم مشن ہے, بالکل عظیم یہ ٹاسک ہے, تو اس کو جلد از جلد اچیو ہونا چاہیے. تو خالد صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور عالمی منظرنامے کے اوپر ضرور بات کریں گے. مشرق وسطی کے اوپر بڑے آپ کا ان ڈیپتھ آپ کی ریسرچ ہے, آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے رہیں, آبزرو کرتے رہیں. اور ایران اسرائیل وار کے اندر بالخصوص ایران نے اگرچہ کہ جب اسرائیل نے سٹارٹ میں اٹیک کیا تو ایران کو بڑی جانی مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا, لیکن پھر ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا تو دنیا کو سرپرائز دیا, اور پھر الٹیمیٹلی جنگ بندی ہو چکی. لیکن اب ایران اپنے ہر اس اینگل کی جہاں سے اس کو نقصان پہنچے اس کی تحقیقات کر رہا ہے. چین کی بھی اس کو سپورٹ حاصل ہے. تو ریسنٹلی تحقیقات جو ہوئیں اس میں کیا پتہ چلا ہے کون سا ملک ہے جہاں سے جس کی شروع میں فضائی حدود استعمال ہوئی اور ایران کو سرپرائز دیا گیا اس حملے کے ذریعے سے؟ دیکھیں سر, یہ ملک جو ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ملک ہے, اور اس کی جو سرحد ہے وہ ایران کے ساتھ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ملک مسلمان ملک ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اسرائیل کے وہاں پہ موساد کے جو اسپائنگ ایجنسی ہیں اس کے وہاں پہ اڈے بھی ہیں, اور اسرائیل کے ساتھ اس ملک کا بہت زیادہ اچھا ریلیشنز ہیں, اور اسرائیل سے وہ اسرہ بھی لیتا ہے ملک. اس ملک کا نام ہے آذربائیجان. سرپرائز دیجیے آپ نے. بالکل. آذربائیجان سے کی اسپیس استعمال ہوئی ہے, وہاں سے جو ڈرون بھی آئے ہیں وہاں سے ان کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے, اور US کے جو اسرائیل کے جو طیارے تھے انہوں نے بھی آذربائیجان کی جو ہے وہ اسپیس کو استعمال کیا. تو یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں یہ ایکچولی جائنٹ جو تحقیقات کی گئی ہیں ایران اور چائنا نے مل کے کہ یار ہوا کیا تھا اس دن, تو وہ اس کے یعنی کہ اس کی مرہون منت ہیں اس تحقیق کے یہ جو رزلٹ آیا سامنے. تو اس پہ کل ایرانین پریزیڈنٹ نے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو فون کیا. اچھا. اور انہیں کہا کہ یہ آپ کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, ہم پہ جو اٹیک ہوا تھا 13 جون کو, تو یہ نامناسب بات ہے, آپ تحقیق کریں. انہوں نے ان کو کہا ہے یہ اچھی ڈپلومیٹک لینگویج. آذربائیجان اور ایران کے آپس میں بہت اچھے اور گہرے مراسم ہے. انہوں نے کہا آپ تحقیق کریں, ہم آپ کو ایک موقع دینا چاہ رہے ہیں, آپ تحقیق کریں اور آئندہ سے یہ انشور کریں کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر مشرق وسطیٰ میں پھر لڑائی ہو. اور پھر قطر کے اوپر جس طریقے سے ایران نے جواب دیا حملہ کر کے, پھر وہ تحریک دہرائی بھی جا سکتی ہے. اور جب امن ہوگا تو آذربائیجان کو بھی فائدہ ہوگا ایران کے ساتھ. اور یہ تھا کہ جو ایران کے جو کچھ 3 شہر تھے وہ آذربائیجان کی سرحد کے ساتھ ہے, تو وہاں پہ بھی حملے ہوئے تھے. وہ تھا گیلان شہر تھا, اور اردبیل تھا, اور مازندران تھا. یہ جو شہر تھے یہ اس سرحد کے ساتھ ہے, وہاں پہ بھی حملے ہوئے تھے. تو پھر 2012 میں بھٹی صاحب پہلے بھی ایک دفعہ ڈرون حملہ ہوا تھا, اور وہ جو اسرائیلی ڈرون حملہ تھا وہ کیپچر کیا تھا, ایران نے اٹیک کر کے گرایا تھا. وہ بھی جو تھا نا وہ آذربائیجان کی اسپیس سے ہو کے آیا تھا. تو یہ ہے کہ پہلے بھی انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کیا تھا. تو یہ تھی تھوڑی سی ہسٹری. تو میں نے کہا جو ناظرین ہیں ہم ان کو یہ اس سے بتا دیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ آذربائیجان اس حوالے سے, اگرچہ کہ آذربائیجان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کو تسلیم کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کا سیٹ اپ ہے, لیکن خطے کی سلامتی, اپنے ملکی مفاد اور پڑوسی اسلامی ملک کے مفاد اور اس کی سلامتی کے تحفظ کے حوالے سے بھی نظر رکھنا آذربائیجان کی کلیدی ذمہ داری ہے, کلیدی اس کا رول اس کا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ایران بھی اپنے تعلقات کو اور مستقبل میں ایسے صورتحال پیدا ہوئی تو پھر ڈفرینٹ اینگل سے اس کا کوئی جواب بھی آ سکتا ہے, جیسے قطر کو جواب دیا گیا. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب, وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئل ریفائنریز کے حوالے سے بڑی اسٹرگل کی آپ نے بھی, اس کے اوپر بہت آواز اٹھائی ہے. ایکسکلوسیو بیس کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا گیا, اور مارکا ہیک آپریشن بنیان مرسوس کے اندر اس بات نے اسٹیبلش کیا کہ جو ہمارے افواج پاکستان
کے ٹینکس ہوں، جہاز ہوں، ان کی موومنٹس ہو، ایئر فورس کے ہمارے پاک فضائی کے شہین ہوں، سب کو فیول چاہیے ہوتا تھا، اور وہ فیول کی بلا تعطل سپلائی ہوئی ہمارے ملک کی ریفائنریز کی طرف سے، بالکل جو جیٹ فیول بھی تیار کرتی ہیں، پیٹرول بھی تیار کرتی ہیں، ڈیزل بھی. لیکن ان ریفائنریوں کا مستقبل مخدوش ہو گیا اس وقت جب ان کا اپ گریڈیشن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ٹیکس ایگزمپشن دے کر IMF کے مطالبے کے اوپر. لیکن آپ نے بھی یہ آئیڈینٹیفائی کیا، میں نے بھی کیا کہ امپورٹ لابی کا انفلوئنس ہوا ہے، یہ چیز نہیں ہو سکی. اب دوبارہ کوئی ایسے اس حوالے سے کوئی رول پلے کرنے جا رہی ہے، کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے جس سے یہ ریفائنری کا جو اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ ہے وہ ممکن ہو سکے؟ بٹی صاحب، آپ نے چند دنوں پہلے نا SIFC کے حوالے سے اچیومنٹس کا ذکر کیا تھا، لیکن انہوں نے ریفائنریز کے حوالے سے بھی بڑی تقدو کی ہے SIFC نے. پہلے بھی SIFC نے اس کیس کے حوالے سے بہت زیادہ اپنی پازیٹیو انپٹ دی ہوئی ہے، اور مسئلے کو ریزالو کرنے میں انہوں نے بہت کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے. لیکن بات چلی گئی تھی IMF کے پاس، اور جب سیلز ٹیکس ایگزمپشنز کا میئر لیا گیا، امپورٹ لابی نے اس وقت جو ہے نا بڑا اہم رول ادا کیا تھا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ فنانس منسٹری میں اور FBR میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سیلز ٹیکس ایگزمپشن جو پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، کیروسین آئل میں اور LDO میں لائٹ ڈیزل آئل میں یہ جو تھا نا ایگزمپشنز دے دی تھی. بالکل ٹھیک. اب اس ایگزمپشن کی وجہ سے وہ جو GST دیتے ہیں امپورٹ سٹیج پہ، وہ اس کو ریٹریو نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ لاس میں چلی جا رہی تھی. اور اسی وجہ سے پورے سال کا جو ان کا جو فنانشل ایئر 25 ہے، ان کو 34 بلین کا لاس ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو ریکٹیفائی کیا گیا ہے کسی طرح سے IFEM کے ذریعے 1.87% وہ بڑھا کر، لیکن شارٹ ٹرم میئر ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہے اپ گریڈیشن کے لیے. بالکل صحیح. اس کے لیے چاہیے ان کو ایک سسٹینیبل جو ہے نا حل چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی کم از کم 6 سے 7 سال کے لیے. تو اس کے حوالے سے جب IMF کے پاس یہ ایشو گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سیلز ٹیکس تو میں راضی ہوں 10% لگا لیں آپ، لیکن FBR نہیں لگا پائے گا، کیونکہ FBR نے تو جو سولر پینلز کی جو امپورٹ آئی ہے اس میں بھی اوور انوائسنگ ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو یہ ان کی ایبلٹی نہیں ہے، لہٰذا میں اس پرپوزل کو نہیں مانتا. ایک اور پرپوزل تھی IMF کے پاس تھی، وہ زیرو ریٹڈ جو تھا اسٹیٹس وہ ریسٹور کر دیا جائے، تو وہ اس طرح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ہوا کیا ہے، اب 18 جون کو ایگزیکٹو کمیٹی کی دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ یہ ایشو دوبارہ جو ہے نا ریز ہوا ہے، اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی ہیں کافی ساری. وہاں پہ سیکٹری پیٹرولیم کو کہا گیا ہے کہ یار آپ ایک آخری کوشش کر لو. اچھا، آخری کوشش کر لو. ٹھیک ہے. کہ سپٹمبر یا اکتوبر میں آنا ہے IMF کا ریویو مشن. یہ آپ کے پاس ڈیڈ لائن ہے. اگر تو وہ مان جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں مانتے تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کام شروع کر دیں کہ جو براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی ہے اس میں انسینٹوز مزید بڑھا دیے جائیں، تاکہ وہ چیز کور ہو جائے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا نہیں ہو پا رہا. تو اس کو انسینٹوز مزید بڑھا دیے جائیں گے، اس کو ریویو کیا جائے گا اس پالیسی کو، تاکہ یہ جو اسٹریٹجک یہ جو ایسٹس ہیں ان کو امپروو کیا جائے، اور $6 بلین کی انویسٹمنٹ کر کے ان کا جو اپ گریڈیشن کی جائے، اور وہ جو ہمارا انوائرمنٹ فرینڈلی جو فیول ہوگا، جو یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق ہوگا، وہ عوام کو ملنا شروع ہو جائے، پیٹرول بھی اور ڈیزل. زبردست، بہت زبردست. ہم توقع کرتے ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ SFC اس معاملے کے اندر بھی اپنا امپریسو رول پلے کرے گی، اور آئل ریفائنریوں کی جو اپریشن کا منصوبہ ہے وہ حقیقت کا روپ دھارے گا. اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور مختصر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور خیبر پختونخوا میں اپریل 2024 میں جو غالباً سینٹ کے الیکشن ہونے تھے 11 نشستوں کے اوپر، وہ نہیں ہو سکے تھے. اس وقت مخصوص نشستوں کا تنازع آیا، اور اس وقت مخصوص ارکان سے حلف نہیں لیا جا رہا تھا جو مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئے تھے. تو الٹیمیٹلی اب فیصلہ آ چکا، اور اب یہ الیکشن ہونا ہے، اور 21 جولائی کو اس کا شیڈول الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ثانی نشتر اور ساجد میر صاحب جو دار فانی سے کوچ کر گئے، اور ثانی نشتر جنہوں نے سینیٹرشپ سے ریزائن کیا، ان دونوں کی
جو نشستیں خالی اس کے اوپر بھی سینٹ الیکشن ہونے ہیں، لیکن سب کی نظریں کے پی پر جمی ہوئی ہیں، چونکہ حکمران اتحاد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایک موقع ملا ہے، جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر نمبر گیم چینج ہوئی ہے، تو وہاں سے وہ میکسیمم سینٹ کی نشستیں نکالنے کی کوشش کرے، اور اطلاعات کے مطابق حکمران اتحاد میں جو موجود جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ جے یو آئی، یہ 4 سیٹیں جو ہیں وہاں سے لے اڑنے کی پوزیشن میں ہیں، 11 میں سے 4 سیٹیں لے اڑنے کی پوزیشن میں ہیں۔ سینیٹر طلحہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اس کے ساتھ جو اب لوگ وہاں کی کچھ کی حیثیت آزاد ارکان کی ہو چکی ہے، اور کہا ہی جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر تو بھاری بھاؤ تاؤ بھی چلتا ہے، تو 4 سیٹیں تو حکمران اتحاد واضح طور پر لینے کی تیاری کر چکا ہے، اور مزید کوئی بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے۔ تاہم حکومت پر امید ہے کہ سینٹ کے اندر بھی آنے والے دنوں میں اس کی جو نمبر گیم ہے اس کو وہاں پہ بڑا، اس الیکشن سے بڑا اس کو فائدہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں وہ آئین میں ترمیم اور مختلف قوانین میں ترمیم کے حوالے سے اس کو شاید سینٹ میں بھی کسی مشکل صورتحال سے دو چار ہونا نہ پڑے۔ تو بٹی صاحب، یہ جو سینیٹر طلحہ ہیں یہ پہلے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے لڑا کرتے تھے، جی بالکل ایسے، اب ان کی کیا صورت ہے؟ اب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن اسٹیبلش کر لی ہے، پیپلز پارٹی کو سمجھے تقریباً انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی وہ سینٹرل الیکشن لڑنے کی تیاری میں ہے۔ اچھا جی، تو ناظرین آج کے لیے اتنے ہی، ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔